بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ چار لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ دوسرا، اس میں روح ڈالی۔ تیسرا، فرشتوں کو ان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا کہ ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا پہلا حصہ ہے، اور آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ اس آیت میں الاسماء سے مراد وہی نام ہے جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف اور مشہور ہیں، جیسا کہ انسان، جانوروں، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیالیاں، ہنڈیاں وغیرہ سب نام سکھائے، حتیٰ کہ ہر جانور، پرند چرند اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ غرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کے افعال اور خواص کے نام سکھا دیے تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اب ان کی اولاد کے قد میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام و عزت کی جگہ ہے، وہاں میرا گھر تعمیر کر دو اور اس کا طواف کرو، جیسا کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا، اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گہا، پھر اس کو اڑا کے گالے کے بھوسے کو الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی تھکن، محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 میں، چنانچہ ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم و اماں حوا نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس ذبح کیا، پھر اون کو کاتا، پھر اس کو بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک قمیض اور اوڑھنی تیار کی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد کی پیدائش شروع ہوئی، جن کا احوال ہم آنے والی نشست میں پڑھیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کے حق میں وصیت کی، انہیں دن رات کے اوقات اور ان اوقات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے، جاؤ کعبہ میں جا کے میرے لیے دعا کرو۔ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جا کے جو بھی دعا کی جاتی تھی تو وہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پھل کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے، جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو بھی تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی۔ پھر انہوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے بھی اپنے مردے دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا کے اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں مکہ مکرمہ میں جبل ابی قیس پر دفن کیا ہے۔
یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ نتائج و فوائد، عبرتیں اور حکمتیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا عبرتیں پکڑنی چاہیے؟ نمبر 1، انسان کی عزت و تکریم۔ انسان کو مختلف کیڑے مکوڑوں یا بندر کی ارتقائی شکل قرار دینے والے کم عقل مستشرقین اسلام کے چاند جیسے منور چہرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلام نے ابتدا ہی سے انسان کی قدر و منزلت کا اعتراف نہیں کیا، جبکہ قرآن انسانی اصل کو حقیر و ذلیل گردانتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے سے اس الزام کی زبردست تردید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے بنی آدم کو جو اعلیٰ و عرفہ مقام دیا ہے وہ کوئی بھی دوسرا مذہب، دین یا فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کی اصل تخلیق مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک و رازق کا نافرمان اور ناشکرا نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کفر و سرکشی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، ان میں روح پھونکی، پھر انہیں تمام علم و معرف عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا، آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق ثبت کر دی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 میں فرمایا لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ قرآن مجید کے ان ارشادات پر غور کرنے والے کو انسانی شرف بخوبی معلوم ہو جاتا ہے اور آدم کے شرف میں تمام اولاد شامل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، کالی ہو یا گوری، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، مذکر ہو یا مونث۔ دور جدید کی تمام خلائی تسخیر، سمندروں پر انسانی حکمرانی، ہواؤں کے تسلط، پہاڑوں کے سینے چاک کر کے مادیات کا حصول، صحراؤں کی سیال دولت پر قبضہ، سمندروں کی تہوں کی ضروریات انسانی تک رسائی اور جدید تہذیب و تمدن کے شاہکار نمونے نہ صرف انسانی عظمت، اس کی عزت و شرف اور دیگر مخلوقات پر اس کے غلبے کے گواہ ہیں، بلکہ ان فرامین الہی کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسرا سبق ہے تکبر کا انجام بد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ غرور تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، مگر جب وہ فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور تکبر و غرور کی مختلف ہیلہ بازیاں کرتا ہے تو اس قبیح جرم کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین و مردود قرار پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اس کے دائمی عذاب کا حقدار بن جاتی ہے، کیونکہ کبر وہ صفت ہے جو پروردگار عالم کے سوا کسی کو زیبا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت فرماتے ہیں تکبر حق کو جھٹلانے والے لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کرنا ایسا جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4918 میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں تمہیں بہشتی آدمی کے متعلق نہ بتا دوں، وہ دیکھنے میں کمزور و ناتواں ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کرتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے متعلق نہ بتا دوں؟ ہر بدخو، باری جسم والا اور تکبر کرنے والا، جبکہ تکبر کے برعکس عجز و انکسار کرنے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا کبھی جرم ہے، اس کی نوعیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بآسانی معلوم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5790 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص غرور میں اپنا تہمت گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دسا دیا گیا، وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دستا ہی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
تیسرے نمبر پر سبق ہے کہ انسان کی روحانی بلندی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، سورہ سعد آیت نمبر 71-72۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء، گوشت اور خون بنایا گیا۔ دور جدید کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم انہی اجزاء پر مشتمل ہے جن پر زمین کی مٹی مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں، کھانے پینے، پہننے اور بہتر طرز زندگی، مال و جاہ اور جنسی خواہشات کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل و ضرب اور ایذا رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل و احسان، سچائی، ایمانداری، خیر خواہی، سخاوت، محبت اور اخوت کو اپنانے پر ابھارتا ہے۔ لہذا قرآنی مفہوم میں انسان مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے جو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان رکھتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے، انسانی فطرت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ہے شیطان انسان کا جانی دشمن۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی، کھلا اور جانی دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عظمت و رفت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود، لعنتی اور جہنمی قرار پایا تو اس نے تا قیامت مہلت طلب کر لی تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دشمنی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں، اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان سے اعلیٰ اخلاق جیسے عدل و انصاف، خیر خواہی، بھلائی، سخاوت، دیانت، محبت و احسار اور نرم روی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ انسان کا ازلی دشمن اسے برائی، بے حیائی، بخل، کنجوسی، غرور، تکبر، جھوٹ، لالچ، ہوس، کینہ اور حسد جیسے برے اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی کی اسی جنگ میں انسان کی آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر خیر کو اپنانا ہے تو جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر شیطانی مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم کی گہرائیاں ہوں گی۔ توبہ قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے نیکی، بدی، خیر اور شر، بلائی اور برائی کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات دن بنی آدم کو گمراہ کرنے، انہیں رب کا نافرمان بنانے، برائی میں ملوث کرنے، نیکی سے دور اور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی آدم کو ان مشکلات کا حل میسر آتا ہے۔ ان کے جانی دشمن کے کارگر وار سے صحت یاب ہونے کا انمول نسخہ انہیں ملتا ہے۔ شیطان کی چند لمحے کی خوشی کے بعد اسے ذلیل و خوار کرنے کا مضبوط ترین ہتھیار نصیب ہوتا ہے۔ وہ علاج اور ہتھیار وہی ہے جو ان کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا، اور وہ ہے توبہ و استغفار۔ جس طرح آدم و حوا علیہ السلام شیطانی مکر کا شکار ہوئے اور اسی طرح ان کی اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے، لہٰذا انہیں بھی اسی مرض کا علاج اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23، دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اے مسلمان، اگر شیطان کا وار تجھ پر کامیاب ہو جائے اور تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انعام ربانی سے محروم ہو جائے تو تیرے لیے قرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنی سیاہ کاریوں کو نیکی میں تبدیل کرا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور شیطان کے وار سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔